پاکستان میرا دوسرا گھر، شاہ سلمان نے ولی عہد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ راحیل شریف کی واپسی کا ڈر، سعودی سفیروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ عمران خان کو بلیک میل کرنا وبال جان بن گیا۔ ادھر امارات بھی ولی عہد کے نقش قدم پر چل پڑا۔ پاکستان کے خلاف انتہائی اقدام، عمران خان نے دشمن ممالک کو بچھاڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل بھارت کی جاری نے سعودیہ کو تنہا کر دیا۔ آل سعود محمد بن سلمان پر برہم۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ کس اسلامی ملک نے پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے تمام بھارتیوں کو نکالنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب تک کی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ دوستو، بطور آزاد مملکت کوئی بھی ملک اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات طے کرنے میں آزاد ہے۔ جس طرح سعودی عرب کے تمام دشمنان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو دیکھ لیں، لیکن اس کے بعد پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لینا ایک حیرت کی بات ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ ملکوں کے دوست نہیں بلکہ مفاد ہوتے ہیں، تو سعودی عرب نے پاکستان کے بے حد مفادات حاصل کیے، جس کے بدلے پاکستان کی مدد بھی کی جاتی تھی۔ اگر سعودی عرب اور پاکستان کے مابین تعلقات کو دیکھا جائے تو سعودی عرب میں ایک کثیر تعداد میں پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں سعودی کمپنیوں کی جانب سے مزید لیبر کا بل بھی پیش کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے پاکستانی کمانڈوز سعودی عرب کے اہم ترین شہروں کے دفاع پر تعینات ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان بھی سعودی عرب سے سالانہ تیل درآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، اور دونوں ممالک کے مابین ایک تاریخی ورثہ بھی موجود ہے جس کو ایک بار سعودی ولی عہد واپس بھی مانگ چکے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کے مابین ایک دم جو دوری پیدا ہوئی ہے، یہ اب بھی کچھ ممالک کے لیے حیرت کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک تھے جن کو اسلامی دنیا میں ایک اہم ترین پوزیشن حاصل ہے۔ ولی عہد کی جانب سے ایسی ایک غلطی ہی کافی تھی جس نے پاکستان کو اس سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن پھر سے زبردست پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے اس میں ناکام رہے۔ اس کے بعد پاکستان بھی کھل کر میدان میں آیا اور سعودی خاندان کے بڑوں کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک بار پھر ولی عہد کو خبردار کیا تھا کہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بہتر یہی ہوگا کہ دونوں ممالک کو اسرائیل کی وجہ سے آپس کے معاملات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن نیتن یاہو کی نیوم میں کی جانے والی $300 بلین کی سرمایہ کاری نے سعودی ولی عہد کو اس قدر مفلوج کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی آنکھیں نکالنے لگا۔ جلتی پر آگ کا کام متحدہ عرب امارات نے کیا، جس نے سعودی عرب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان سے قرض واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تمام تر اقدامات ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب پاکستان پہلے ہی معاشی تنگ دستی کا شکار ہے۔ سعودی وزیر خارجہ بھی دورہ پاکستان تاخیر کا شکار ہوا، جو کہ اس ماہ ہونا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، تفصیلات میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ سعودی ولی عہد نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اب شاہ سلمان چاہتے تھے کہ اگر پاکستان دور چلا گیا تو کسی صورت بھی یہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان کے مشیر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اب سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ویسے نہیں رہیں گے جیسا کہ پہلے تھے۔ یہ بیان کوئی معمولی نہیں تھا، اور اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان نے اس بار سعودی عرب کو ایک ٹھوس جواب دیا ہے۔ سعودی فرمانرواز شاہ سلمان نے راحیل شریف سے بھی ملاقاتیں کی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کوئی لایا عمل اپنانے کا کہا، لیکن راحیل شریف نے بھی ایک محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وطن عزیز کے حق میں بات کی۔ دوستوں، موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق شاہ سلمان نے خود ولی عہد کو پاکستان کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی سفیر اور وزیر کو پاکستان بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ بھیجا جائے۔ گزشتہ ماہ بھی شاہ سلمان کی خصوصی ہدایت پر سعودی سفیر کو عمران خان نے ملاقات کے لیے کہا، جنہوں نے اپنی ملاقات کے دوران پاکستان کے اہم ترین شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن عمران خان کی جانب سے کوئی بھی مثبت جواب دینے سے گریز کیا گیا۔ عمران خان نے سعودی سفیر کی موجودگی میں جیسا بھی رویہ اختیار کیا تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان ابھی سعودی عرب کے ساتھ اپنی آزاد پالیسی کے تحت ہی عمل درآمد کرے گا۔ شاہ سلمان کی محمد بن سلمان کو دی گئی ہدایات میں اگر ان کو پاکستان جانا بھی پڑے تو وہ جائیں گے، لیکن کسی بھی قیمت پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ہموار کرنا ضروری ہے۔ دوستو، حکومت پاکستان نے سعودی عرب کے لیے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر کو نیا سفیر مقرر کیا ہے۔ معاصر عزیز روزنامہ دی نیوز کے خبر کے مطابق جنرل بلال اکبر سے قبل سعودی عرب میں راجہ علی اعجاز 2 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید آل مالکی کا تعلق بھی سعودی فوج سے ہے، وہ سعودی نیوی میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ جنرل بلال سے قبل پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف 2017 سے سعودی عرب میں دہشت گردی کے خلاف قائم سعودی اتحاد کی سربراہی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان سے تعلقات خراب کرنے میں سعودی ولی عہد کا بے حد ہاتھ ہے، جنہوں نے اسرائیل کی شہ پر ایسے بیانات اور اقدامات کرنا شروع کر دیے تھے جن کے سنگین نتائج آتے ہی ان کو خود بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے خود بھی پاکستان آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان سے معاملات خراب ہوتے ہی شاہ سلمان نے جو کلیدی کردار ادا کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔
اور اب شاہ سلمان نے اسرائیل کو جس طرح اس کی اوقات یاد دلائی ہے یہ قابل ذکر ہے۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے زیر استعمال تنصیبات پر اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے پھر سے بمباری کی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بمباری اسرائیل پر غزہ کی پٹی سے داغے جانے والے راکٹ حملوں کے جواب میں کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ غزہ کے قریب واقع اسرائیلی شہر اشڈود پر 2 راکٹ داغے گئے۔ بیان کے مطابق ان راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے حماس کے زیر استعمال مختلف تنصیبات اور سرنگوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، لیکن دراصل یہ حملے ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جبکہ فلسطینی علاقوں میں 15 سال بعد صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطین پر اپنا ظلم بند کرے۔ یہی نہیں بلکہ امارات کی جانب سے بھی ایسا تاریخی اقدام اٹھایا گیا ہے کہ اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابراہم معاہدے کے بعد اب پہلی بار ہواؤں کا رخ اسرائیل کی جانب مڑ گیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امارات نے اسرائیل کے ساتھ ویزا فری معاہدہ معطل کر دیا ہے، جو کہ اسرائیل کے خلاف پہلا اقدام ہے۔ امارات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا، لیکن اس کی اصل وجہ امارات کو اسلامی ممالک کی جانب سے ملنے والی نفرت ہے۔ دوستو، کویت نے غیر ملکی کی چھانٹی کرنے کے لیے اہم پالیسی پر کام شروع کر دیا، جس کا سب سے زیادہ اثرات بھارتیوں پر پڑیں گے، کیونکہ اس وقت بھارت کے 14 لاکھ کے قریب ملازمین کویت میں موجود ہیں۔ ان میں سے تقریباً 8 لاکھ کے قریب بھارتی شہریوں کو واپس بھیجے جانے کا امکان ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں بھارتیوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ کویتی حکومت نے پالیسی میں واضح کیا ہے کہ ان لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے گا جو کہ غیر ہنرمند ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ماہ یہ تعداد ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں پہنچ جائے گی۔ غیر ہنرمند افراد کی جگہ ان افراد کو ویزے دیے جائیں گے جو اپنے ہنر میں مہارت رکھتے ہوں۔ کویت حکومت کی جانب سے اعلان کے بعد پاکستانی حکومت رابطے تیز کر دیے ہیں اور اپنے ہنرمند پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھجوانے کے لیے تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کویت میں تعینات پاکستانی سفیر سید سجاد حیدر نے کویت میں پاور اتھارٹی کے سربراہ احمد الموسیٰ سے ملاقات کی، جو بہت امید افزا ثابت ہوئی ہے۔ اب کی بار ایک ایشین بلاک پوری دنیا کی قیادت کرے گا اور خوش قسمتی سے پاکستان اس بلاک کا حصہ ہے، اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ عین ممکن ہے کہ پاکستان اس بلاک کی قیادت بھی کرے۔ اس بلاک میں بھارت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ مستقبل میں کوئی جگہ ہوگی، کیونکہ بھارت کی پاکستان کے ساتھ ازلی دشمنی تو تھی ہی، اس نے چین کے ساتھ بھی پنگا لے لیا ہے۔ ترکی بھی بھارت کو کسی صورت پسند نہیں کرتا اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات ماضی میں بہت ہی اچھے تھے، لیکن اب بھارت نے امریکہ کی چاپلوسی کی خاطر روس کے ساتھ تعلقات کو خراب کر لیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اب بھارت کو دھوکے باز ملک قرار دیتے ہیں۔ رہی بات ایران اور بھارت کے درمیان تعلقات کی، تو وہ بھی اب بہت اچھے نہیں رہے۔ ایران کے چین کے ساتھ بہتر تعلقات بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے، جس کی وجہ سے بھارت ایران کے درمیان تعلقات خراب ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ غرض اس بلاک کا کوئی بھی ملک بھارت کو اپنے ساتھ شامل کرنے پر راضی نہیں ہے، جو بھارت کی مشکلات میں اضافہ کر دے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔